السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب کے متعلق زاویہ نظر میں تبدیلی۔ مذہب کو دیکھنے کے متعدد زاویے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ان کی زندگیوں میں مذہب صرف ایک مقدس کمپارٹمنٹ ہے، دوسروں کے لیے یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ مقدس عطسہ ہے۔ پہلا، اگر وہ مذہب کو ایک کمپارٹمنٹ کے طور پر دیکھتا ہے، ایک مقدس کمرہ جہاں وہ جمعہ یا اتوار یا چھٹیوں کے دوران داخل ہوتے ہیں، رسومات کی ادائیگی کی جگہ جو ان کے روزمرہ زندگی سے الگ ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کے متعلق اس اول ذکر زاویہ نظر کا انتخاب کرتے ہیں، عموماً وہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ ان کے لیے زندگی بہت سے چھوٹے ٹکڑوں سے مل کر بنی ہے، جنہیں وہ جوڑ کر متوازن رکھنے کی جستجو میں ہی لگے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے باعث وہ خود کو کھویا ہوا محسوس کریں، بے سمت یا بے مقصد اپنی ہی زندگیوں میں بکھرے ہوئے، لیکن ایسے بھی ہیں جو مذہب کو اپنی زندگی کا کوئی جداگانہ کمرہ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ ان کے لیے وہ عطسہ ہے جس کے ذریعے وہ خود کو، اپنی زندگیوں کو اور ساری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ وہ روحانی اور دنیاوی زندگی کو ضم کر کے واحد شے بنا لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ اندرونی طور پر بکھرے ہوئے یا اتھل پتھل کا شکار نہیں ہوتے۔ تمام چیزوں کی سمت معنویت ہوتی ہے۔ زندگی کا ہر ٹکڑا برا اور بھلا اور دنیاوی غایت رکھتا ہے۔ ایک بلند منصوبے مقصد کا حامل ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کے ہر طرح کے تجربات، خوشیوں اور درد کو قبول کر سکتے ہیں اور انہیں استعمال کر کے نمو پا سکتے ہیں اور لوٹا سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ہی زندگیوں میں مظلومیت کو محسوس نہیں کرتے، بلکہ یہ وہ طالب علم بن جاتے ہیں جو سیکھنے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لوگ گرنے اور پھر اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ واپس لوٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ کسی ایک برے نتیجے کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ انہیں ان کے عظیم مقصد سے باز رکھ سکیں، حتیٰ کہ وہ ناکام ہونے کے بعد دوبارہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ ان کی ناکامی ہے، کامیابی نہیں، جس نے انہیں زندگی میں سب سے زیادہ سکھایا ہے۔ یہ حالت صرف اسی وقت حاصل کی جا سکتی ہے جب آپ اس عطسے کو تبدیل کریں جس کے ذریعے آپ دنیا دیکھتے ہیں۔ جب آپ عطسہ بدل کر الوحی ہدایت کا عطسہ لگا لیتے ہیں تو یہ توحید لا الہ الا اللہ پر قلب و روح سے اس بات کو تسلیم کرنا کہ مکمل توجہ، مرکز اور مقصد اللہ کی طرف لوٹنا ہے کہ ہر معنی اسی سے جنم لیتا ہے۔ مکمل توجہ، مرکز اور مقصد اللہ کی طرف لوٹنا ہے کہ ہر معنی اسی سے جنم لیتا ہے، کہ ساری قوت اور کامیابی اسی کی طرف سے ملتی ہے اور اس کی جانب جانے والا ہر راستہ کامیابی کا راستہ ہے، حتیٰ کہ کانٹوں بھرا راستہ بھی۔ اور ہر وہ راستہ جو اس سے بٹتا ہے وہ ناکامی کی راہ ہے، چاہے اس راستے پر آسائش ہی کیوں نہ ہو۔ بخشش کو دیکھنے کے زاویہ نظر میں تبدیلی۔ اس زاویہ نظر سے روبہ عمل ہونا کہ ہر شے، مطلقاً ہر شے گم ہو سکتی ہے، اور اس ادراک کو تشکر کا ذریعہ بنائیں۔ ہر اضافی دن، ہر اضافی منٹ جو ہم اپنے رفیق، اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں، ہماری صحت اور ہمارا ایمان، ہماری دولت، ہماری ذہنی صحت اور ہماری ہر صلاحیت، ہر قابلیت اور غیر معمولی مہارت جو ہمارے پاس ہے، مزید شکر ادا کریں، مزید مسکرائیں، مسکراہٹ اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی زندگی میں موجود لوگوں کا بھی خدا کی طرف سے ہمیں حاصل ہونے والی ہر بخشش صرف بخشش ہے، ہم اس کے حقدار نہیں۔ یہ ہمیں اس لیے ملی ہے کہ دینے والے کی فیاضی لامحدود ہے۔ رکاوٹوں کو دیکھنے کا زاویہ بدلیں۔ جب کسی رکاوٹ کا سامنا ہو، ہم میں سے بہت سے لوگ اس رکاوٹ کی اس قوت کو دیکھتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، یا ہم اس نقصان پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں جو اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا ہوا اگر ہم اپنا تناظر مکمل طور پر تبدیل کر لیں؟ کیا ہو کہ یہ رکاوٹ ایک اوزار میں بدل جائے، ایک ایسا اوزار جس کا مقصد ہمیں بہتر بنانا، شکل دینا اور ترقی دینا ہو۔ میرے استاد اکثر کہا کرتے تھے، ابو جہل کے بغیر کوئی بلال نہیں ہو سکتا، اور کیا صرف یہی، حتیٰ کہ خود شیطان کا وجود اور اس کے منصوبے بھی بالکل الٹ اثر کے حامل ہو سکتے ہیں۔
اگر ہم اس کی قوت کو خدا کی پناہ میں جانے کے لیے استعمال کریں، جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ قوت دشمن کے پاس ہے یا دوست کے پاس نہیں ہے، جب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ قوت صرف اللہ کے پاس ہے، پھر ہر فرد جس سے ہم ملتے ہیں، دوست یا دشمن، اس کا کوئی مقصد ہے۔ کیا موسیٰ کو فرعون کے خوف نے اللہ کی پناہ میں جانے پر مجبور نہیں کیا؟ اور کیا اس کھوج میں آپ کو مضبوط اور بلند نہیں کیا؟ اور پھر موسیٰ اس قابل ہوئے کہ وہ جابر فرعون کا براہ راست سامنا کریں اور بغیر ہچکچاہٹ کے کہیں۔ قرآن میں ہے، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 62۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور تبھی سمندر تقسیم ہو گیا۔